اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم۔ انسان کی جو نجات ہے، فلاح ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے قرب میں، اللہ تعالیٰ کے قرب میں ہے۔ اس لیے پہلی صورت میں اللہ تعالیٰ، پہلی صورت ختم اس بات پہ ہو رہی ہے کہ میرا سجدہ کرو اور میرے قریب ہو جاؤ۔ تو ہماری جو فلاح ہے، ہماری بہتری، ہماری نجات اسی میں ہے کہ ہم اللہ کی آغوش میں آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ للہ ما فی السماوات والارض، جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے وہ میرا ہے۔ اور پھر اگرچہ ہم بھی زمین آسمان کا حصہ ہیں، لیکن پھر اسپیسیفائی بھی کر دیا انا للہ ہے، تم بھی میرے ہو، بے شک تم بھی میرے ہو، کہیں ہم سمجھیں کہ زمین آسمان ہی ہے۔ اور یہ بھی فرما دیا ایز اے وارننگ کہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور واپس بھی میری طرف ہی آنا تم۔ جس طرح 23واں سپارہ سورہ یاسین میں شروع ہے نا کہ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور مجھے کیا ہوا ہے کہ میں اللہ کی عبادت نہ کروں جبکہ اس نے مجھے پیدا کیا ہے اور میں نے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اگر تو پہلی بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جو میرا خالق ہے تو ظاہر ہے کہ میں نے اس کے سامنے سرنڈر کرنا ہی ہے، جھکنا ہے، سجدہ کرنا ہے۔ بصورت دیگر جانا بھی اسی کی طرف ہے، اکاؤنٹیبل بھی میں ہوں۔ تو اس لیے ہماری جو نجات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی آغوش میں ہے۔ اور یہ جو ہمیں ٹائم ملا ہوا ہے ادھر اس دنیا میں، یہ ہے ہی اس لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی آغوش میں چلے جائیں ادھر رہتے ہوئے۔ جو لوگ چلے گئے وہ اللہ والے کہلائے، اور اللہ میاں نے مثالیں دی ہیں، اللہ میاں نے مثالیں دی ہیں نبیوں کی، صدیقوں کی، شہداء کی، صالحین کی۔ قرآن شریف میں ذکر ہے انعمت علیہم، فرمایا ان لوگوں کو جو جیتے جی اللہ کی آغوش میں آ جاتے ہیں وہ انعمت علیہم۔ تو اسی لیے فرمایا کہ تقوی اختیار کرو اور کونوا مع الصادقین، سورہ توبہ، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچے لوگوں کے ساتھ ہو گئے تو یہ دنیا جو باطل کا گڑھ ہے، جس طرح راج گڑھ ہے، اس طرح باطل کا گڑھ ہے دنیا، اور اس میں جگہ جگہ لائٹ ہاؤسز ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان لائٹ ہاؤسز کی طرف رجوع کریں اور روشنی حاصل کریں وہاں سے، بجائے اس کے کہ ساری عمر اسی میں غوطے کھاتے رہیں اور ساری عمر ہماری برباد ہو جائے، اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پتہ لگے کہ جدھر تھے وہیں رہے، جہاں تھے وہیں رہے۔ تو اس لیے دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک ہمارا اپنا نفس ہے، ہمارا براٹ اپ ہے، ہماری عادات ہیں، ہماری خواہشات ہیں، اور ایک آؤٹ سائڈ ہے، سراؤنڈنگ ہے جسے کہتے ہیں آپ۔ چاروں طرف اس میں نیگیٹیوٹی پھیلی ہوئی ہے سراؤنڈنگ، اور ہمارے اندر نیگیٹیوٹی ہے بری عادات کی شکل میں اور نفس کی شکل میں۔ تو اب اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے ظاہر ہے نیگیٹیوٹی تو پازیٹیوٹی سے نیوٹرلائز ہوتی ہے، تو ہمیں جہاں بھی پازیٹیوز نظر آئیں تو ہمیں لپکنا چاہیے، مگر لپکیں گے کب؟ جب ہم میں پازیٹیوٹی ہوگی
تو پھر ہم لپکیں گے، ورنہ وی وڈ پریفر کہ ہم نیگیٹیوز میں ہی رہیں. لائک ڈیزالوز لائک ہے نا، جیسا بندہ ہوتا ہے جیسے ویسے ہی پھر اسی میں کمفرٹیبل فیل کرتا ہے. ایک جواریا ہے، جوا جو کھیلتا ہے وہ جواریوں میں بڑا کمفرٹیبل رہے گا. جو شراب پیتا ہے بندہ وہ شرابیوں میں کمفرٹیبل رہے گا. جو نماز پڑھتا ہے وہ نمازیوں میں کمفرٹیبل رہے گا. جو ذکر کرتے ہیں لوگ وہ اہل ذکر میں کمفرٹیبل رہتے ہیں. کرکٹ کے پلیئرز کرکٹ کی ٹیم کے ساتھ کرکٹ کے میدان میں کمفرٹیبل رہتے ہیں. باکسنگ والے باکسنگ میں، ٹینس والے ٹینس میں، فٹ بال والے فٹ بال میں. جس فیلڈ کا بندہ ہے وہ اپنے ہی اس میں زیادہ کمفرٹیبل رہتا ہے. تو اس لیے ہم لوگوں کو بڑا ضروری ہے کہ ہم ہمارے جو ہم اپنے آپ کو ایڈوانٹیجز پوزیشن میں لانے کے لیے یہ ایک بڑا اچھا ہے کہ ہمارا جو ماحول ہے وہ کنٹیجیس ہو، دین کی طرف لے جانے والا ہو، اچھا ماحول بن جائے نمبر 1. اور نمبر 2 یہ کہ ہمارا اندر سے بھی اچھے بن جائیں، اور اندر سے بھی ہمارا تزکیہ ہو جائے اور باہر کا ہمارا سراؤنڈنگ بھی اچھا ہو. تو یہ ریکوائرمنٹ ہے ہماری فلاح کی. ورنہ تو صبح ہوتی ہے شام اسی طرح ساری زندگی تمام ہو جائے گی اور ہم سوچتے ہی رہ جائیں گے، اپنا ڈیسیژن ہی نہیں لے سکے، ساری عمر ہماری برباد ہو گئی. تو اس لیے اپنے اصلاح اور اپنے اصلاح یافتہ سراؤنڈنگ میں رہنا. دیکھیں اللہ میاں نے نشانیاں دی ہوئی ہیں جگہ جگہ. یہ جو ہم بیج بوتے ہیں اگر اس کی زمین اچھی ہوگی تو بوٹا اگے گا، سراؤنڈنگ اچھی ہوگی تو پھلے گا پھولے گا، ہوا ملے گی، لائٹ ملے گی، مالی ہوگا، کوئی گوڈی کرنے والا ہوگا تو وہ تھرائیو کرے گا. جو آپ کا پیڑ ہے جو آپ نے لگایا. تو اگر سراؤنڈنگ خراب ہے، آپ کلے ہیں، تو دیر از اے چانس کہ وہ سراؤنڈنگ آپ پر حاوی آ جائیں اور آپ کا دیا بھی گل کر جائیں. اور دیکھ لیں ہوا نہ ہو، ویکیوم ہو، یہ ہیٹر بھی بند ہو جائے گا. پیچھے سے گیس حالانکہ آ رہی ہے، ابھی ویکیوم ہو تو ہوا نہ لے گا تو گیس خالی تو کچھ بھی نہیں. تو اس لیے یہ ہوتا ہے کہ پہلے بندہ اپنی اصلاح کرے اور پھر ایسی سراؤنڈنگ میں قدم رکھے کہ جہاں آپ کی اصلاح سے لوگ فائدہ اٹھائیں. اگر انے وہ آپ چلے گئے جیسا کہ آج کل ہے ٹرینڈ کہ اپنی ہوش نہیں ہے اور دوسروں کی اصلاح کے لیے پڑے ہوئے. تو بزرگ تو یہ کہتے ہیں بھائی تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نبیڑ تو. کیونکہ سوال پہلا تو آپ سے ہے نا جی. اللہ تعالیٰ نے تو پہلے آپ سے پوچھنا ہے کہ ہاں بھی میاں جی تم بتاؤ تم نے کیا کیا. دوسروں کے لیے تم نے کیا کیا وہ سیکنڈری سوال ہے. پرائمری سوال تو یہ کہ تم ویئر ڈو یو اسٹینڈ. اور کیا میں نے نہیں کہہ دیا تھا سورہ صف میں نے نہیں فرما دیا تھا کہ مجھے یہ بہت بری لگتی ہے بات کہ کوئی بندہ کہے وہ جو خود نہ کرے، وہ جو خود نہ کرے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے یہ بات بہت بری لگتی ہے کہ وہ کہو اور کہ یہ ہونا چاہیے اور وہ ہونا چاہیے اور خود نہ کرے. تو اس لیے پہلے اپنے آپ کو درست کرنا ہے اور اس کے بعد سوچنا ہے دوسرے کی درستگی کا. اور انٹرسٹنگلی جب بندہ اپنے آپ کو صحیح کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے جگہ بنا دیتا ہے. تو لوگ پھر اپنے آپ ہی اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں. اور وہ اس لیے بناتا ہے اللہ میاں روم تاکہ یہ اس شخص سے، اس شخصیت سے فائدہ اٹھا لیں یہ لوگ. اس کی لائٹ ان کو بھی مل جائے، اس کی ہیٹ ان کو بھی مل جائے، یہ بھی اصلاح کی طرف قدم رکھ لیں. اور دیکھیں زندگی جو ہے ساری زندگی یہ دو محبتوں میں بیسڈ ہے. ایک اللہ تعالیٰ کی محبت
اور ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. ان پہ بیسڈ ہے سارا کچھ ہمارا. اور وہ جو سورہ آل عمران کی مشہور آیت ہے کہ اگر تم میرے سے محبت کرتے ہو تو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو تو میں بھی تمہارے سے محبت کرنے لگ جاؤں گا. اگر تم میرے سے محبت کرتے ہو، یہ سٹارٹ ہے. اللہ سے محبت از دا سٹارٹنگ پوائنٹ. اور اتباع رسول ہوئے گی جب آپ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھیں گے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بے شمار احادیث میں فرما دیا کہ یہ جو ایمان ہے تمہارا یہ لنک ہی میری محبت کے ساتھ. تو یہ دو محبت. اچھا، مگر محبت کا جذبہ انسان میں ہے، اور یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ جو سب سے مصیبت ہے تمہارے لیے وہ دنیا کی محبت. یہ ساری برائیوں کی جڑ دنیا کی محبت. اب یہ جو محبت کا جذبہ ہے یہ تو دیا تھا اس لیے کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو. مگر وہ جذبہ یوٹیلائز ہو رہا ہے اس میں دوسری محبت. جتنے بھی ہمارا میک ہے نا، ہمارے نفس کا، روح کا، وہ ہمارا میک، انسان کا جو میک ہے وہ یہ ہے کہ اس میں پازیٹیوز بھی ہیں اور نیگیٹیوز بھی ہیں. جو نیگیٹیوز ہیں وہ نیگیٹیوز کے لیے، مثلا نفرت کا جذبہ ہے، وہ نفرت کا ہے شیطان سے نفرت کرو، برائی سے نفرت کرو. اب حریص علیکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ توبہ کی آخری آیات میں کہ آپ حریص ہیں، لالچی ہیں مومنوں کی خیر خواہی کے لیے. تو لالچ کا جذبہ جو ہے وہ ہمیں خیر خواہی کے لیے، کہ ہم لالچی بنیں اپنے بچوں کے لیے، بیگم کے لیے، ان کی خیر خواہی کے لیے، ان کی بہتری کے لیے ہم کام کریں، ذہنی طور پہ بھی اور پریکٹیکلی بھی. یہ حریص کا یہ ہے. مگر ہم نے حریص کا جو صفت تھی اس کو لالچ، دنیا کے لالچ میں صرف کر رہے ہیں. غصہ اور غم و غصہ تھا وہ کافروں کے لیے تھا. جہاد میں آپ غصے سے اور اس کے ساتھ لڑے، وہ ہم آپس میں استعمال کر رہے ہیں. وہ تھا جو اسے آپس کے لیے تو محبت ہے، بھائی چارہ ہے، مومن ایک دوسرے کے لیے دیوار ہے، بھائی ہے. تو اٹس آل اباؤٹ لو. مگر اس لو کا جو ڈائریکشن ہے وہ دنیا سے کی طرف سے جو ہٹتا ہے وہ اللہ کی طرف یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کب جائے گا؟ وہ جائے گا ہی جب، یہ کہیں لکھ لیں بات، وہ جائے گا ہی جب آپ ایسے بندوں کی صحبت میں بیٹھیں گے جن کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت ہے. گرمی تو آئے گی جب آپ اس کے پاس بیٹھیں گے. گھر میں بیٹھ کے کیسے گرمی آئے گی؟ کتابوں میں پڑھ کے کہ ہیٹر ہے، ہیٹر سے گرمی آتی ہے، اتنا ٹیمپریچر ہوتا ہے. وہ تو ہیٹر کے پاس بیٹھیں گے تو گرمی آئے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے تھے صحابہ کرام تو پھر ہی انہوں نے سارا کچھ حاصل کیا نا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی جو محبتیں ہیں، حضرت علی، حضرت عمر، حضرت عثمان، یہ کہاں سے ڈیولپ ہوئیں؟ وہ یعنی ان کا جو ڈائریکشن ہے محبت کا کہاں درست ہوا؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھ کے درست ہوا. کیونکہ جس صحبت میں، جیسے میں نے عرض کیا، جس صحبت میں ہم بیٹھتے ہیں ہم اسی طرح کے بن جاتے ہیں. کوئی بندہ کہا جی مجھے جوا کا بالکل شوق نہیں، تو اس کو جوا خانے میں بھیج دیں اور مہینے بعد پوچھیں ہاں بھائی کیا نقشہ ہے، کہے گا یہ بڑا مزیدار کام ہے، تو اس میں تو لطف ہی بڑا ہے. تو اس لیے اس کا بھی یہی حساب ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے، جینوئنلی چاہتا ہے کہ میں اللہ کی آغوش میں آ جاؤں مرنے سے پہلے، تاکہ جب میں وہاں جاؤں تو فرشتے مجھے ویلکم کریں. ٹھیک ہے نا. موت سے ہم کب ڈرتے ہیں؟ موت سے ہم اس لیے ڈرتے ہیں، سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو یہودی ہے نا، یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے دوست ہیں. ذرا ان سے کہو موت کی تمنا تو کر کے دیکھیں. اور پھر فیصلہ دے دیا ہے کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے.
اس لیے نہیں کریں گے کہ انہوں نے آگے گناہ بھیجے ہوئے، جو گناہ کیے ہوئے یہ ان کو پتہ ہے کہ بھئی میں مرا تو گیا، پھر مرتے ہی کٹ پڑے گی۔ تو ہم لوگوں کو موت سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ والے ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، وہ موت سے نہیں ڈرتے۔ یہ کی نوٹ، اللہ تعالیٰ کے جو دوست ہیں وہ موت سے نہیں ڈرتے، اور انفیکٹ وہ بریکٹ میں وہ موت کی تمنا میں بھی ہوتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے دیدار ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی اپروولز ملیں گی، جنت میں جائیں گے، عزتیں ملیں گی۔ اس طرح وہ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی تمنا تو نہیں، ویٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ، اور وہ اس چیز سے بالکل، اس لیے ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ سن رکھو کہ جو اللہ کے دوست ہیں ان کو نہ کسی قسم کا خوف ہے اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ تو ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہی خوشخبری دی ہے سورہ حامیم سجدہ میں، لاسٹ ٹائم میں نے ذکر کیا تھا کہ جو لوگ ایمان لے آئے اور اس پر قائم رہے، ان پر فرشتے اترتے ہیں کہ بھئی کوئی غم نہ کرو، کوئی فکر نہ کرو، ہم تمہارے دوست تھے دنیا میں بھی اور ہم تمہارے دوست ہوں گے آخرت میں بھی، اور یہاں تم جنت کی خوشخبری دیتے ہیں، اور یہاں تمہارا جو دل کرے گا تمہیں ملے۔ یہ کس کے لیے ہے؟ جو ایمان لائے اور ایمان پر قائم ہو گئے۔ اور ایمان پر قائم ہونے کی کیا نشانی ہوتی ہے؟ کہ ہمارے جو اعمال ہیں وہ ایمان کے مطابق پھر ہو جاتے ہیں، ایمان کے مطابق ہو جاتے ہیں۔ اور ایمان کے مطابق ایمان کیا ہوتا ہے؟ ایمان کے مطابق سب سے پہلا ایمان کے مطابق عمل کیا ہے مومن کا؟ سب سے پہلا عمل کیا ہے؟ وہ نماز، سب سے پہلا عمل۔ اور اللہ میاں نے تو پیدا ہمیں اس لیے کیا ہے کہ ہم عبادت کریں اللہ کی۔ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ یہ ہماری عبادت کرے، میری عبادت کرے۔ تو وہ تو ہمارا پرائم آبجیکٹ اللہ کا یہ ہے کہ جس طرح میں کہتا ہوں ہم کسی کو ملازم رکھیں گے، یار تو میرا کھانا شانا بنا دیا کر اور تو یہ اتنا میں پے کروں گا، اور وہ کھانا نہ بنائے، باقی سب کچھ کرے، آپ کے آگے پیچھے پھرے، کھانا نہ بنائے، آپ کہیں بھائی کھانا تو بنایا نہیں۔ تو اس لیے ہمارا جو پرائم ہے نا وہ ہے اللہ کی عبادت۔ تو یہ تو ہمیں ذہن سے نکال دینا چاہیے نا کہ جس لیے اللہ میاں نے ہمیں پیدا کیا ہم وہی نہیں کر رہے۔ جب اللہ میاں نے ڈکلیئر کر دیا کہ بھئی میں نے جنوں کو بھی اور تمہیں بھی پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، تو پھر ہم کیسے مطلب عبادت سے کیسے مطلب وہ انحراف کر سکتے؟ کوئی تک نہیں بنتی۔ اور یہ سب کو پتہ ہے ہمیں کہ نماز معاف ہی نہیں ہے، کسی صورت میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ تو اس لیے جو پرائم ہے نا، ایمان کی پرائم نشانی ہے وہ یہ کہ بندہ ایٹ لیسٹ 5 وقت کی نماز پڑھے۔ اور جو جماعت سے پڑھتے ہیں، کل یہ احسن صاحب آئے تھے ظہر پہ تو بتا رہے تھے کہ میں نماز جماعت سے پڑھتا ہوں تو مجھے سکون ملتا ہے، میں ایک راحت میں آ جاتا ہوں۔ گھر پڑھتا ہوں تو تھوڑا پریشانی سی رہتی ہے۔ تو وہ ہے بھی اسی طرح 27، میں نے سے کہا 27 گنا جو ثواب ہے، اس کا مطلب 27 گنا ایفیکٹ ہوگا آپ کی طبیعت پہ، اچھا ایمانی ایفیکٹ ہوگا اگر آپ ادھر نماز پڑھیں۔ اسی لیے جو جماعت کے نمازی ہوتے ہیں نا، وہ بار بار ساری عمر وہ جماعت سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ لگ گیا ہوتا ہے کہ یار ادھر جو ہے نا، یہ مسجد جو ہے یہ ایمان ہاؤس ہے، ادھر جاؤ اور ایمان کی تھیلیاں اور بوریاں بھر کے لے جاؤ، گھر جا کے رکھ دو سٹاک میں۔ تو یہ جماعت سے جو نماز پڑھے، اس لیے جمعہ فرض کیا اللہ میاں نے کہ یہ جمعہ سیڈ ہے، جمعہ بیج ہے، بیج، یہ باقی 5 وقت کی نمازوں کا بیج ہے جمعہ۔ یہ اس لیے رکھا ہے تاکہ جو جمعہ پڑھے گا اس کو شاید یہ سیڈنگ اس کی ہو جائے، ماحول اس کو مل جائے، کوئی بندے 2-4 اچھے ٹکر جائے نمازی، وہ بھی نمازی ہو جائے۔ یہ سیڈ کا کام کرتا ہے جمعہ۔
اور سیڈنگ کس لیے کہ تاکہ 5 وقت کی نماز پڑھنا شروع کر دے. اللہ میاں نے تو 50 نمازوں کا کیا تھا، وہ تو کم ہوتے ہوتے 5 پہ آ گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھے 5 بھی نہیں پڑھیں گے، آپ 3 کروا لیں. تو یہ بیسک ہے، اس میں کوئی بالکل اسی طرح جس طرح کے بچے کو ہم بڑے اچھے اسکول میں داخل کرا دیں اور اسکول نہ بھیجیں تو وہ کیا نتیجہ ہوگا اس کا. اگر ہم کچھ عرصے اسکول نہ بھیجیں اچھے اسکولوں میں تو کیا نتیجہ ہوگا، اس کا نام کٹ جائے گا. اس لیے تو فرمایا جو 3 جمعے ہی چھوڑ دے، نماز میں نہ پڑھے 3 جمعے بھی چھوڑ دے تو پھر ہم میں سے نہیں ہیں جو نماز نہیں پڑھتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہ اتنا بڑا راز دے دیا کہ جنت کی کنجی ہے، چابی ہے. اب آپ جنت کے جاؤ جنت میں جاؤ، پتا ہے کہ چابی نہیں ہے جی ہمارے پاس. تو جی گئے تو وہ تالا لگا جناب، کہیں نماز پڑھتے تھے نہیں تو پھر ٹھیک ہے ڈھونڈو چابی. تو یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے یہ نماز، اور یہ بیسک ہے، یہ نماز بیسک ہے. اور اس کے بعد جو ایڈیشنل ہے وہ اللہ کی یاد ہے. اور انفیکٹ نماز میں جب آپ آتے جاتے ہیں تو وہ اللہ کی یاد آٹومیٹکلی آپ کی زندگی کا حصہ بن جاتی. اور لاسٹلی جو شاید ہر دفعہ یہ مجھے یاد کرانا چاہیے، اور یہ اپنے لیے زیادہ ہے کہ جہاں ہم شکر کی تو ہم بات بہت کرتے ہیں کہ شکر کرنا چاہیے، شکر کرنا ہے، اور شکر ہی ریلیٹڈ ہے. یہ یاد رکھیں شکر اور ایمان بڑے ریلیٹڈ ہیں کلوزلی. جو شکر کرتا ہے اس کا ایمان بڑھتا ہے، جو شکر کرتا ہے وہ اس کا ایمان بڑھتا ہے، اور ہر ایمان والا شکر کرتا ہے، شاکر ہوتا ہے. جہاں شکر امپورٹنٹ ہے نا جتنا، اتنا ہی ناشکریہ نہیں امپورٹنٹ، اور وہ امپورٹنٹ. ناشکری سے بچنا بہت ضروری ہے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اور ہنٹ کیا دی کہ یہ کب ہوگا، جب تم میرا شکر کرو گے. اور وارننگ کیا دی کہ ناشکری نہ کرنا، مارے جاؤ گے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. کتنا زبردست کانٹریکٹ اللہ میاں کر رہا ہے ہمارے سے کہ تم مجھے یاد کرو. بھئی ہماری حیثیت کیا ہے، ہم تو 0/0 ہیں. اور کون کانٹریکٹ کر رہا ہے ہمارے سے؟ مالک کائنات، خالق کائنات ہمارے سے کانٹریکٹ کر رہا ہے کہ تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں. وَاشْكُرُوا لِي. اور میرا شکر کرتے رہنا. شکر کیا ہے؟ جو بھی تمہیں میں نے روحانی چیزیں دی ہیں اور یہ دنیاوی چیزیں دی ہوئی ہیں سب میری طرف سے ہیں. تھینک یو کرتے رہنا، چپکے چپکے بھی اور اعلانیہ بھی میری نعمتوں کا بیان کرنا. مگر ناشکری نہ کرنا کہ جی مجھے یہ نہیں ملا، مجھے وہ نہیں ملا، یہ ہے یہ نہیں ہے میرے پاس، یہ نہیں. ہو بھائی 10 انگلیوں میں 1 انگلی پہ چوٹ لگی ہے، دیکھو جی میری چوٹ لگو. بھائی 9 انگلیاں سلامت ہیں. تو یعنی بڑا اس میں ناشکری سے بچنا جو ہے نا وہ اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا شکر کرنا ہے. اور شکر از ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو ایمان، اور ایمان سے ہی نماز، شکر سے نماز، نماز سے ایمان، شکر سے ایمان، ایمان سے نماز، اور پھر آگے ذکر اللہ کی یاد. یہ سارا معاملہ ہو جائے اس دنیا میں ہی تو پھر آخرت میں جب ہم سٹیپ ان کریں گے نا، جب ہمارا سانس نکلے گا نا تو ہمیں وہ یہ کیا ہو گیا، ہم ایک دم کدھر آ گئے، مرتے ہی جنت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لاسٹ بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ فرض نماز کے ساتھ آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کے اور اس جنت کے درمیان صرف اور صرف اس کی موت حائل ہے، مرتے جنت میں. مگر یہ فیسلٹی کس کو ملے گی؟ جو 5 وقت کا نمازی ہوگا، وہی اویل کر سکتا ہے نا اس فیسلٹی کو، آیت الکرسی پڑھنے والی فیسلٹی کو نماز کے ساتھ. اور اس کی موت اس طرح آئے گی، موت بھی تو ایک مرحلہ ہے نا بہت بڑا. موت اس طرح آئے گی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح ایک دودھ پیتا بچہ دودھ پیتے پیتے سو جاتا ہے، اس کو نہیں پتہ لگتا کہ کب میں نے دودھ چھوڑا اور کب میں نے پیا، وہ سو جاتا ہے پیتے پیتے. یعنی ایز اف کہ ہماری جو ٹرانزیشن ہے اس دنیا سے آخرت میں، جو ہماری ٹرانزیشن ہوگی
یعنی جو موت ہوگی وہ ہمیں پتہ ہی نہیں لگے گا. اب جس طرح اب ہم بیٹھے ہیں، ابھی ہماری موت آ جائے تو ایک دم ہم جنت میں ہوں گے. اٹ وڈ بی لائک دیٹ. وما علینا الا البلاغ المبین.